اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد کا سبب بنا۔ جب انگریز کے ناپاک قدم بر صغیر میں جم گئے تو انہیں یہاں سے دور کرنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض میں مختلف تحریکیں کھڑی ہوئیں۔ کانگریس نے اور مسلم لیگ نے انگریز کے خلاف جد و جہد کو جاری رکھا۔ کانگریس کے اندر جو لوگ تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہیں، تمام مذاہب کی، تمام طبقات کی اور تمام ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہیں۔ یہ ہندوستان ہمارا دیس ہے، یہ باہر سے آ کر ہمارے اوپر قابض ہو گئے، تو یہ نکال دیے جائیں اور ہم مل جل کے اس ملک کے نظام حکومت کو چلائیں گے۔ یہ تھا موقف کانگریس کا۔ ہندو چونکہ کثرت کے ساتھ تھے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انگریزوں سے چھوٹنے کے بعد مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے، عددی طور پہ کثرت میں ہونے کی وجہ سے، چونکہ مغرب کا جمہوری نظام جو متعارف ہو چکا تھا اور جس کو پوری دنیا فالو کر رہی تھی، تو اس کے تحت ایسا ہی ہونا تھا۔ اور ہندوؤں کا مسلمانوں کے خلاف جو تعصب تھا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں تھا۔ اس دور میں ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ برتن ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کا جوتا نہیں پیتے تھے، اور جس برتن میں مسلمان کھا لیتا یا پی لیتا تو اس میں وہ کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کمزور کر کے، تو انگریزوں کو زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، حکمران یہ تھے اور ان سے چھینا گیا یہ وطن تھا، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کیا، فرقہ واریت کے بیج بوئے اور تقسیم کیا۔ جب انگریز کے انخلاء کا مسئلہ ہوا تو ہمارے جو دور اندیش مفکرین اور بزرگ علماء، مشائخ اور سیاسی زعماء تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے، اور ہندوؤں کے اوپر ہم حکمران کئی 100 سالوں سے ہیں، تو وہ
جس طرح انگریز نے ہم سے حکومت چھینی اور ہمیں نقصان پہنچایا، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی، پھانسی گھاٹوں پہ لے گئے، گردنیں کاٹی گئی، توپوں کے آگے باندھ کر کے فائر کیے گئے، نوکریوں سے نکال دیا گیا، زمینیں جائیدادیں سلب کر لی گئیں، اور جو زعماء تھے، قوم کے سردار تھے، ان کو ذلیل کر دیا گیا، ہمارے کلچر کو بدلا گیا، تہذیب کو برباد کیا گیا۔ تو اب ہندو آ جائیں گے تو وہ بھی رہی صحیح کسر نکال دیں گے، اور ہم ہندوستان کے اندر انتہائی ذلت کی زندگی بسر کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ایک الگ وطن چاہیے اور ہم آزاد زندگی گزار سکیں۔ جلیانوالہ باغ کے اندر ایک حادثہ ہوا جہاں مسلمانوں کو بھون دیا گیا، تو اس سے یہ تاثر اور زیادہ مسلمانوں کے اندر پھیل گیا کہ اگر ہندو کل ہمارے اوپر حاکم ہوتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا عذاب بن جائے گا، اذیت بن جائے گی۔ ہماری جو دو قومی نظریے کی اساس تھی وہ تو لکم دینکم ولی دین سے ہے، اور بر صغیر میں سب سے پہلے جس نے اس بنیاد کو اجاگر کیا اس شخص کا نام شیخ احمد مجدد الفسانی ہے علیہ رحمہ۔ انہوں نے کہا تھا ملت ما جدا کا ناست، لیکن وقتی طور پہ جو سیاسی لوگ تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، اور اس کو جڑ کے ہندوؤں کے ساتھ انگریز سے چھٹکارا پانا مقصود سمجھتے تھے۔ بعد میں کیا ہوگا، اس غلامی سے نکل کے اس غلامی میں آ جائیں گے، تو اس پر وہ زیادہ دور اندیشی سے نہیں سوچ رہے تھے۔ تحریک ترک موالات چلی ہندوؤں کے ساتھ جڑ کے، اور اس میں کہا گیا کہ ان سے موالات دوستی نہیں ہو سکتی، یہ بدیسی ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کو وہاں سے نکال دو اور ہم مل جڑ کے حکومت کریں گے، ہمارا آباء و اجداد ایک ہے، ہمارا خطہ ایک ہے، زبان ایک ہے، بولی ایک ہے۔ تو جس شخص نے تحریک ترک موالات کی کھل کے مخالفت کی اور فتویٰ دیا، اس شخص کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ آپ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، آپ ان سے موالات کے ترک کی بات کرتے ہیں اور جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ دوستی لگائے ہوئے ہیں، ہماری ان سے بھی دوستی نہیں ہے اور ہماری ان سے بھی دوستی نہیں ہے۔ پھر پیدر پہ ایسے واقعات ہوئے کہ اور اللہ نے روحانی مدد کی، تو جس شخص نے 1905 میں اپنے نظریات سے یو ٹرن لیا وہ علامہ اقبال تھے، اور انہوں نے جو پہلے یہ کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل سے تا ہمارا، یہ ان کا نظریہ۔ اقبال کی پرانی شاعری پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، آپس میں بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل وائز کو بھی سکھایا خدا نے، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کے واز چھوڑے چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے۔ تو وہ خاک وطن کے ایک ایک ذرے کو دیوتا خیال کرتے تھے اور متحدہ قومیت کی بات کرتے تھے، تقسیم کی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ 1905 سے قبل کی اقبال کی شاعری آپ پڑھیں۔ لیکن پھر حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو جب اقبال غور سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، تو پھر اقبال جو کہہ رہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ترانہ ہندی ہے، آج بھی ہندوستان میں گونجتا ہے، تو اس کے مقابلے میں نیا شوالہ لکھا اور یہ کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور جو کہتا تھا کہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے، اسی اقبال کی دوبارہ دوسری ٹون دیکھیے کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، تہذیب کے آزر نے ترش وائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نے کہا پھر ملت دفن ہو جائے گی اگر تم نے اس قومیت کے تصور کو ابھار دیا۔ یہ اقبال کی فکری تبدیلی تھی اور اس کا ارتقاء ہے اقبال کا۔ اور اقبال کے جو قریبی دوست تھے شعراء اہل سخن، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا اقبال کو؟
ان کے اعتراض کو اقبال نے اپنے لہجے میں بیان کیا کہ اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا، اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزیں، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ کہا وہ اقبال مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ دو قومی نظریے کی بات کرتا، لیکن اقبال نے چونکہ پیدل پہ واقعات بھی دیکھے، وہ بھی سمجھ میں آئے، پھر سلطنت عثمانیہ کا ٹوٹنا، پھر اقبال اس نظریے پر اور زیادہ جو ہے وہ پرزور تبلیغ کرنے لگے، اور اقبال نے کہا کہ اس نظریے نے جو ہے وہ امت کو تقسیم کیا ہے۔ بلکہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یعنی یہ وطنیت کا بت اور قومیت کی اساس، اس کا سیاسی تصور، جو قومیت کا سیاسی تصور وطن سے، قوم سے، رنگ و نسل اور نسب سے لیا جاتا ہے، اس کو اقبال نے بت کہتے ہوئے کہا یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بت ہے۔ اور اسی بت کو تراش کر کے لارنس آف عربیہ اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کا تنخواہ خور تھا، اس نے یہاں سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا۔ تو اقبال نے کہا یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی، یہ نبی کے دین کے کاشانے کو غارت کرنے والا ہے۔ تو تصور پھر کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی۔ تو یہ ہے اقبال کے ہاں وہ تبدیلی اور تصور کے اندر وہ ایک انقلاب پیدا ہوا، اور اقبال پھر اس پر واضح و نصیحت لوگوں کو کرنے لگا، اور قائد اعظم کا ذہن بھی جو ہے وہ علامہ اقبال نے بنایا۔ پہلے وہ مسلم ہندو اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے، آپ پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر وہ بھی پرجوش مبلغ بن گئے اس نظریے کے۔ بمبئی میں خطاب کر رہے تھے قائد اعظم، ایک ہندو صحافی نے کہا کہ کیا تقسیم کی بات کرنے لگے ہو، ہمارے آباء و اجداد ایک، ہماری بولی ایک، ہماری زبان ایک، ہمارا خطہ ایک، جغرافیہ ایک، ہم الگ الگ قوم کیسے؟ عرب سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے تبلیغ کی تو کچھ ہمارے لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ عیسائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کے عیسائی ہو گئے، کچھ ہندو رہے، کچھ سکھ ہو گئے۔ تو ایک باپ کے 4-5 بیٹے مختلف ادیان اختیار کر لیں تو وہ بھائی ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر مختلف دینوں کے حامل لوگ ہیں اس بستی میں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، بولی ایک ہے، مٹی ایک ہے، جغرافیہ ایک ہے، زمین ایک ہے، تو ہم الگ الگ قوم کیسے ہیں؟ حضرت قائد اعظم نے کہا کہ مجھے پیاس لگی، اب پانی دیا جائے۔ تو کسی نے پانی پیش کیا، 2 گھونٹ لیے، اور پھر اسی صحافی کو کہا جو ہندو تھا کہ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا میں پیوں ایک مسلے کا جھوٹا؟ قائد اعظم خاموش ہو گئے۔ انٹرنیشنل شہر تھا بمبئی، تو جلسے کے اندر، مجمع کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بھی وہاں کام کاج کے سلسلے میں آیا تھا، وہ بھی مجلس میں بیٹھا تھا، ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے کہا یہ پانی پی لو، اٹھا گھٹا گھٹ سارا گلاس پی لیا۔ اب قائد اعظم اس صحافی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اکٹھے سے زندگی گزارنا چاہیں تو میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تیری میری بولی ایک، زبان ایک، لہجہ ایک، آباء و اجداد ایک، جغرافیہ ایک، وطن ایک۔ اس کا میرا وطن ایک نہیں، جغرافیہ ایک نہیں، زبان ایک نہیں، لباس ایک نہیں، وضاقت ایک نہیں، بولی ایک نہیں، نسل ایک نہیں، نسب ایک نہیں، لیکن زندگی میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں چونکہ لا الہ الا اللہ کی سانجھ ایک ہے۔ تو قومیت کی اساس جو ہے وہ وطن کی مٹی نہیں ہے، قومیت کی اساس مذہب ہے، دین ہے، دین سے قومیں بنتی ہیں۔ تو مسلم امہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتی ہو، جغرافیائی پوزیشن کوئی بھی ہو، رنگ و نسل کوئی بھی رکھتی ہو، وہ ایک برادری ہے، اور الکفر ملت واحدہ، اور سارا کفر ایک برادری ہے۔ تو دنیا کے اوپر یہ 2 برادری ہیں، ملت کفر اور ملت اسلام۔ تو یہ ہے اسلامی قومیت کا تصور، سیاسی تصور، اور یہی 2 قومی نظریہ ہے
کہ ہم اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں. خطے کی وجہ سے قوم نہیں ہے، نسب کی وجہ سے قوم نہیں ہے، رنگ کی وجہ سے قوم نہیں ہے، زبان اور جغرافیہ کی وجہ سے قوم نہیں ہے. ہماری قومیت کی اساس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے ہم ان کے سبب سے ایک قوم ہیں. اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حسین احمد مدنی. انہوں نے چونکہ وہ کانگریس کے سرگرم مبلغ تھے اور ادھر قائد اعظم کو کافر اعظم کہا جا رہا تھا، ادھر گاندھی کو مسجد خیر الدین کے ممبر پہ بٹھا کے رسول السلام کہا جا رہا تھا، اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن خمیر ہے ملت کے وجود کا. تو یہ 1937 کی بات ہے، اقبال بستر عدالت پہ تھے. تو جب انہوں نے سنا تو شاک لگا، بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے اس وقت کہا جو تاریخ میں موجود ہے، اجم ہنوز نہ دانت رموز دیں ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بل عجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤز اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اقبال نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا یہ حدیث اور قرآن پڑھانے والے یہ مقام رسول سے آگاہ ہیں، لیکن اب سمجھا کہ یہ تو دین سے آشنائی نہیں. برسر ممبر حسین احمد مدنی کہہ رہا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں. اقبال کہتا ہے کہ ملتیں وطن سے بنتی ہوتی تو ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ رشتے میں سکا چچا لگتا ہے، شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہے، ہاشمی نسل ہے، عربی بولتا ہے، لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی یدین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اور فارسی نسل ہے، رنگ اور ہے، زبان اور ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی سانج بنی. سلمان فارسی آئے، سینے سے لگا کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں سے. رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی اور غلام ہے. اور بلال کو سینے سے لگایا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. تو قومیت کی اساس وطن کی مٹی اگر ہوتی پھر ابو جہل ابو لہب حضور کا ہم قوم ہوتا، لیکن ان کو الگ کر دیا گیا. اور صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، اور حضرت بلال حبشے سے آئے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت ابو بکر مکے کے تھے، سب کو جوڑ کے ایک برادری بنایا. تو قومیں جو ہیں وہ وطن سے نہیں بنتی، جغرافیہ سے نہیں بنتی. قومیں جو ہیں وہ بنتی ہیں مذہب سے، دین سے، نظریات سے. یہ تھا وہ بنیادی فکر اور قومیت کا وہ تصور جو ہمارے اسلاف نے دیا تھا، اور جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا. اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ علم. اور قومیت کا یہ جو سیاسی تصور ہے، اہل خرد اور اہل علم کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا، اس میں بہت زیادہ وسعت اور گنجائش ہے. آج ایک بندہ یہاں سے ہجرت کر کے جرمن چلا جاتا ہے اور وہ زبان بھی سیکھ لیتا ہے، اللہ نہ کرے بدبختی سے ان کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، وہاں زمین جائیداد بھی خرید لیتا ہے، ان کی عادات اور ان کے توار اور بے حیائی اور سب کچھ اختیار بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جرمن نہیں بن سکتا. وہ جو مرضی کر لے وہ جرمن نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان کی قومیت کی اساس جو ہے وہ نسل ہے. تو یہ جو مرضی کر لے، الٹی چھلانگے بھی لگائے، یہ جرمن قوم کا فرد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اساس اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. اسی طرح جن کی اساس وطن ہے تو دوسرے وطن کا شخص چلا جائے تو وہ ان کی قوم میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا. یہاں سے کوئی چلا جائے چائنا تو وہ چینی نہیں بن سکتا، چینی قوم کا فرد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہاں نسباً چینی ہونا شرط ہے. تو نسل کی بنیاد پہ یا قوم جو ہے وہ نسب کی بنیاد پہ یا وطن کی بنیاد پہ یا جغرافیہ کی بنیاد پہ اگر کوئی کسی دوسری قوم میں شامل ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. لیکن عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا ہو، شام کا ہو، فلسطین کا ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کالا ہو، گورا ہو، بڑے قد کا ہو، چھوٹے قد کا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اسلامی برادری میں شامل ہو گیا. یہ گنجائش ہے قومیت کے اس تصور میں، اور قومیت کا یہ تصور مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے. اور یہ دو قومی نظریہ کاش کے منبر و محراب سے بھی
اور اعیان سلطنت کی جانب سے بھی اس کی تبلیغ ہوتی. پھر ہمارے دیہاتوں میں چودھری اور کمی کی تقسیم نہ ہوتی. پھر مزدور اور سرمایہ دار کی تقسیم نہ ہوتی. یہ برادریاں جو تعارف کے لیے ہیں، یہ تفاخر کے لیے نہ ہوتی. تو یہ دو قومی نظریے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک ہونے کے باوجود بھی متفاوت ہیں اور متفرق ہیں. تو دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہماری قومیت کی اساس جو ہے وہ وطن کی مٹی نہیں، برادری نہیں، زبان نہیں، بولی نہیں، رنگ نہیں، نسب نہیں، لباس نہیں. ہماری قومیت کی اساس حضور کے نام سے ہے. تو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤز اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز. تو یہ اساس ہے دو قومی نظریے کی، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مارز وجود میں آیا. تو قائد اعظم جو ہے وہ بھی اس نظریے کے مبلغ بن گئے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تو اس کے اوپر باقاعدہ مکالمے کیے، اور حسین احمد مدنی ٹانڈوی سے باقاعدہ خط و کتابت ہوئی. اور یہ شعر آج بھی کلیات اقبال میں موجود ہیں، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال نے رجوع کر لیا تھا، لیکن آج تک چھپ رہا ہے. تو یہ وہ بنیادی فکر ہے. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دگر پیوستائیں چوں گلے صد برگ مارا بو یکیز او کے جانے ای نظاموں او یکیز مست چشم ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل مو می ناستیں. تو یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ ہماری اساس ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان مارز سے وجود میں آیا. آج آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کچھ لوگ بیٹھ کے اس نظریے کی تردید کرتے ہیں اور انہیں بھرپور وقت دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، اور قائد اعظم اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. بلکہ ایک خاتون نے تو ایک دن کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ تو اس وقت لگا ہی نہیں، یہ تو بات کی جا رہی ہے. حالانکہ آج کتنے لوگ موجود ہیں ابھی تک جنہوں نے اپنے کانوں میں یہ نعرہ گونجتا ہوا سنا تھا. میں خود اصغر صدائی مرحوم کو ملا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا. اس کے اندر چھپا ہوا شاعر بیٹھا تھا، تو ایک ہندو لڑکے نے اس کو کہا کہ پاکستان پاکستان کی رٹ لگائی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو برجستہ اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. وہ باقاعدہ پھر نعرہ بن گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک نعرہ بن گیا اور بر صغیر کے طول و عرض کے اندر گونجنے لگا. تو یہ وہ دو قومی نظریہ اساس تھی پاکستان کی، بنیاد تھی پاکستان کی. اور پاکستان اللہ کی توفیق سے بنا. جن لوگوں نے مخالفت کی انہوں نے حد کر دی. تاریخ پڑھے تو وہ بڑی شرمناک کہانی ہے. قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، پاکستان کو پلیتستان کہا گیا، نا پاکستان کہا گیا. بلکہ ایک لطیفہ ہے، اس زمانے میں یہ شور کیا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام محمد علی ہے، ماں ہمشیرہ کا نام فاطمہ تھا. تو کہا کہ یہ تو شیعوں والے نام ہیں، تو قائد اعظم شیعہ ہے، اسے ووٹ نہ دینا. تو یہ بات جب قائد اعظم کو پہنچی تو مسکرا کے کہا چلو گاندھی سنی ہے اسے دے دو. تو بہت پراپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا پاکستان نہیں بنے گا، مارز وجود میں نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے اس پاکستان کو اس کائنات کے اوپر جس شان سے اور جس خاص دن میں وجود بخشا، وہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں تھیں، اور 14 اگست کا یوم سعید تھا کہ اللہ نے اس دھرتی کے اوپر اس نقشہ کائنات کے اندر پاکستان کو وجود عطا کر دیا. اب وہ کہتے ہیں پاکستان بن گیا تو بچے گا نہیں. بلکہ وہ سکھ تھا ایک فیصلہ آباد کا، اس نے اپنے مزارعین سے کہا تھا کہ تم بس فصل گاڑ دو، میں واپس آ کے کاٹ لوں گا، کیونکہ پاکستان تو چلے گا نہیں، یہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں گر جائے گا. لیکن آج 67 سال بیت گئے ہیں، پاکستان اللہ کے شکر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. ہزار مشکلیں، تکلیفیں، اذیتیں، مصائب، آلام اور نااہل قسم کے حکمران ہر دور میں ملتے رہے ہیں، بدبخت قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں. لیکن شکر ہے پاکستان آج بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، قیامت تک موجود رہنے کے لیے بنا ہے. جن لوگوں نے پاکستان بنتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی، آج بھی وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. مجبوراً جس طرح کوئی بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے ایسے رہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کرائے کے مکان میں رہنے والا شخص مکان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے.
لیکن ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی بنیادوں کے اندر اپنا خون ڈالا ہوا ہے. اس لیے ہمارا یہ کرائے کا مکان نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا گھر ہے. یہ ہمیں آسودگی دیتا ہے، ہمیں بہار دیتا ہے. کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض، گھر شکستہ صحیح اپنا تو ہے. یہ اپنا گھر ہے ہمارا. ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد صحیح. ایک وجد تو ہے، ایک رقص تو ہے، بے چین صحیح برباد صحیح. ہر طرف دکھوں نے منہ کھولا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان صرف 18 کروڑ مسلمانوں کی آرزوؤں کا مرکز ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے معمورے کے اوپر بسنے والے 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی آرزوؤں کا اور تمناؤں کا مرکز ہے. پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، پوری دنیا میں چراغاں کیا گیا تھا، اور اس وقت ایک فلسطینی بچے نے ایک اسرائیلی فوجی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب ہمیں چھیڑ کے دیکھنا. لیکن افسوس کہ آج انہوں نے 2000 سے زیادہ لوگوں کو بھون دیا، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچ سکیں. آج لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں. میں نے ایک فوٹو دیکھا کہ ایک اسرائیلی گنڈا ایک فلسطینی خاتون کے اوپر شراب پھینک رہا ہے، اور وہ سمٹ کے دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے، اور وہ کہہ لگاتا ہوا اس کے اوپر شراب پھینکتا ہے. آج کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر کسی کی غیرت نہیں ہے. یہ حکمران کتنی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ناہید نامی ایک لڑکی حجاج کو پکارتی ہے تو محمد بن قاسم اللہ کی رحمت بن کے اس کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور اپنے بہن کی آبرو کو بچاتا ہے. آج کتنی بیٹیاں، عافیہ صدیقی میری قوم کی بیٹی ہے، آج جو ہے وہ ظالموں کے نرغے میں کتنی بیٹیاں سسک رہی ہیں. ہے کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا؟ کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن. آفیہ بیٹی قوم تیری دی رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے. عرب و عجم کے حکمرانوں کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. حرمین طیبین کے نام پر عزت پانے والوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک رسمی لفظ کے علاوہ فلسطین کے ان دکھیاروں کے لیے کیا کر سکیں. وہ معصوم کلیاں جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئیں اور انہیں اڑا کے رکھ دیا گیا، ان کے بدن کے پر خچے اڑ گئے. آج پاکستان سمیت ان کی مدد کی کوئی پوزیشن میں نہیں ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ ان کے رشتے ہوئے زخموں پر پہا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ لمحے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان، آج میں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے بچے اور فلسطین کے بچے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم پکڑے پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کا امام ہمیں پکار رہا ہے. ہم نے پاکستان کو اس ڈھب سے تعمیر کرنا ہے کہ ہم ایک آزاد، زندہ، خود مختار اور جو ہے وہ جرأت مند قوم بن کے ابھریں، اور ایک ایسا رخ طاقت کا اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہماری بہن بیٹی کو دنیا کے کسی بھی گوشے پہ اگر کوئی ناپاک نظروں سے دیکھے تو ہماری آرمی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے. اور انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے. شاید ان حکمرانوں کا یہ مقصود نہیں ہے، یہ چاہتے بھی نہیں ہیں، چونکہ جو بندہ چاہے وہ ملتا ہے. ان کی آرزو بھی یہ نہیں ہے. ان کے مقاصد زندگی اور ہیں، جو ماضی میں گزرے ہیں، جو اب ہیں، اور جو مستقبل قریب میں آنے والے ہیں. اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. نظریہ پاکستان بھی ہم بھول گئے ہوئے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہم بھول گئے ہیں. نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا، ہم وہ بھی بھول چکے ہوئے ہیں. اور آج ہم جس حالت میں ہیں تو ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے اور جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا. یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ ایک پلڑے میں پوری دنیا کے ظالموں کو رکھ دو، ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دو، یہ پلڑا پھر بھی اس کا گناہوں کا باری ہوگا. 70,000 لوگ اس نے خود قتل کیے.
یہاں تو کوئی 10 آدمیوں کا قاتل، کوئی 20 آدمیوں کا قاتل، کوئی 50 آدمیوں کا قاتل، اس نے 70,000 لوگ اپنے ہاتھ سے قتل کیے اور 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مسجد حرام میں ایسے ذبح کیا جیسے مینڈے کو ذبح کیا جاتا، لیکن اس ظالم اور جابر حکمران سے کسی نے جرأت کر لی، کہہ دیا، کہا تو اس حضرت عمر کا زمانہ تو نے دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظی بات کہی اور جو میرے اور آپ کے لیے آج اپنے جائزہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم بنو نا ابو ذر غفاری جیسی رعایا، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا حضرت ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ باہر گرمیوں میں کوئی واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس باندھے ہوتے ہیں ہم وہ بھی نہیں چھوڑتے، تو کہیں کہ اوپر رحمتوں کی چھتریاں تن جائیں، کیسے ہوگا؟ جب بندے اپنے حال خود نہیں بدلتے تو اللہ بھی نہیں بدلتا۔ قوموں کے جو انفرادی جرم ہے وہ معاف بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا حساب ہوگا، دنیا پہ بھی ہو سکتا ہے، تو آخرت میں بھی فرد عمل اپنی اپنی لے کے جائیں گے، لیکن قوموں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں ان کی سزا انہیں دنیا میں کاٹنی پڑتی ہے۔ فطرت افراد سے اغماض کر لیتی ہے لیکن ملت اور قوم کے اجتماعی جرموں کو معاف نہیں کرتے۔ تو ہم اپنی حالت پہ غور کریں، اپنے اندر اتریں، دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ملاوٹ ہم کریں، دودھ سے لے کر کے زندگی کی ہر ضرورت اور حتیٰ کہ دوائیوں میں ملاوٹ کرنے سے ہم باز نہ آئیں۔ تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کا خود جائزہ لینا ہے، اپنی اداؤں پہ خود غور کرنا ہے۔ میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا، واپس پلٹا تو اداس تھا، پریشان تھا، دکھی تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ننکانہ گیا تھا، شوق آیا کہ میں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں۔ جب داخل ہوا اندر تو جوتے اتار کے میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہیں کونے کھدرے میں رکھ دوں تاکہ واپسی بحفاظت مل سکے، تو ایک سکھ نوجوان میری جانب لہراتا ہوا آیا اور اس کے لبوں پہ شرارت امیز تبسم تھا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے۔ تو کیا یہ آئینہ ہمیں اپنی مکروہ شکل دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو ہم نے اپنا نامہ اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی چھتریاں حکمرانوں کی صورت کے اندر ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر تم نے اس کے حکموں کو توڑا تو اوپر نیچے سے عذاب نازل کرے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب کیا ہے؟ پتھر نازل ہو سکتے ہیں، بے موسمی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آ سکتے ہیں اور زمین سبزہ دینا چھوڑ دے، یہ ہو سکتا ہے عذاب۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران نااہل ہوں گے اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان ہوں گے۔ اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں اور بار بار لیں اور دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ باقی پاکستان نے تو مٹنا نہیں، پاکستان نے تو قیامت تک قائم رہنا ہے۔ غزوہ ہند کی رسول اللہ نے بشارت دی ہے، سنن نسائی کے اندر باقاعدہ باب موجود ہے، تو اس نے تو قائم رہنا ہے، مٹنا نہیں۔ اور یہ مقدس ملک ہے، اور جو اس پاکستان کے ساتھ خیانت کرے گا اللہ اسے پگھلا دے گا، ایسے نمک کو پگھلا دیا جاتا ہے، باقی نہیں بچے گا۔ یہ وطن، یہ تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے اور اسلام کی نشت ثانیہ کے اندر پاکستان کا اہم کردار ہے جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ مختلف احادیث کو دیکھیں اور ان کو ملائیں تو نتیجہ جو سامنے آتا ہے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور امت کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائیں گے، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے۔ یہ مٹنے والا ملک نہیں ہے، یہ تقدس مآب ملک ہے۔ یہ کوئی چند ہفتے قبل ایک فیچر چھپا تھا سنڈے میگزین میں، نوائے وقت کے سنڈے میگزین میں ایک فیچر چھپا تھا، ویسے میں کئی دفعہ اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص انڈیا کا بارڈر غلطی سے کراس کر جاتا ہے، وہ سمگلر سمجھ کے اسے پکڑ لیتے ہیں، شام کا موقع تھا اور جا کے انہوں نے اسے قید میں ڈال دیا۔ سکھوں کا گھرانہ تھا، کہا کہ صبح اپنی ملٹری کو دیں گے۔ وہ کہتا جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ بوڑھی خاتون ہے، کھڑکی پہ کھڑی ہے اور میری جانب گھور گھور کے دیکھ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری جانب یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو،
اس نے کہا میں تو اسمگلر نہیں ہوں. اور دوسری بات کہ سکھوں نے پاکستان کب بنایا تھا؟ پاکستان بنتے ہوئے جو قیامتیں سکھوں نے توڑی تھی ان کو تو ہم نہیں بھول سکتے. ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جاتے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے جاتے، پھر پٹک کے زمین پہ مارے جاتے، بچوں کے اعضاء بکھر جاتے. عزتیں پامال کی، 50,000 عزتیں پامال ہوئی، اور کتنی دوشیزاؤں نے کنویں کے اندر چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبروئیں بچائیں. 10 لاکھ انسانوں کا قتل ہوا. تو کہا سکھوں نے جو قیامتیں توڑی تھی ان کو تو ہم بھول نہیں سکتے. تم کہتے تو کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان بنا کے دیا تھا. اس نے کہا یہ سکھ گھرانہ ہے لیکن میں سکھ نہیں ہوں. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا اس وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھیں ان بدبخت لڑکیوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایمان کا چراغ جل رہا ہے اور میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی ہوں. میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، بد نصیبی اور بدبختی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، کبھی چھوٹ کے پاکستان جاؤ تو پاکستانی قوم کو میرا پیغام دے دینا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی خیانت نہ کرے. پاکستان اتنا مقدس ملک ہے کہ میرے پوتوں کو جب بخار آتا ہے میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا عطا کرے. یہ وہ تقدس ماں ملک ہے. تو اس ملک کی وفائیں ہمارے خمیر میں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے اسلاف نے اس کی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنیاد ڈالی تھی. آج پاکستان ڈول رہا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور بے چینیاں ہیں، خیانت ہے، اور ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس جو ہے وہ ملک کو توڑ رہے ہیں جس کو ہمارے اسلاف نے اپنے خون دے کے بنایا تھا. تو ہم نے اس کے لیے بے پناہ دعائیں بھی کرنی ہیں، اور ہم نے ایک ایک قدم پھونک کے بھی رکھنا ہے. ہمارا کوئی عمل اور کوئی رویہ اور ہمارا اٹھنے والا کوئی انداز اور زبان سے نکلے والا کوئی جملہ پاکستان کے نقصان کا سبب نہ ہو. پاکستان کل بھی قائم تھا اور پاکستان آج بھی قائم ہے، اور قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہی معرض وجود میں آیا ہے. اور یہاں سے لوگ اٹھیں گے جو پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. اگر میں اس کو اقبال کے لہجے میں کہوں تو اقبال نے کہا تھا آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کو اللہ اکبر بزم آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. نظام مصطفیٰ اس ملک کا سویرا ہے. کئی رنگوں کی جمہوریتیں ہم آزما چکے ہیں، ایمرجنسیاں بھی دیکھ چکے ہیں، کئی رنگوں کی مارشل لائیں بھی دیکھ چکے ہیں. اس میں اور بھی کوئی نظام اپنانا چاہیں تو آپ اپنا لیں، اختیار کرنا چاہیں آزمانا چاہیں تو آزمائیں. کوئی قومی حکومت، ٹیکنوکریٹ حکومت، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، یہ سارے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. پاکستان کا مقصود اور پاکستان کا مقصوم اور پاکستان کی تقدیر نظام خلافت، نظام رسول اور نظام مصطفیٰ ہے. اور جب اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا خوشحالیاں بھی آئیں گی. ہمیں کشکول لے کے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. رب نے ہمارے پہاڑوں میں اتنے خزانے رکھے ہیں، رب منہ کھول دے گا. ابھی نہیں اللہ کھول رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، بچہ قتل کرتے ہیں، کشتی توڑتے ہیں اور پھر دیوار سیدھی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. تیسری بار جب کہا تو کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ کام کیوں کیے. تو کہا یہ جو دیوار ہے میں نے اس لیے کھڑی کی، اس دیوار کے نیچے یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے. اب اگر دیوار گر جاتی ہے تو لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں یا خود اجاڑ دیں گے، اس قابل نہیں ہے، چھوٹے ہیں بچے ہیں. تو میں نے دیوار لگا دی. جب تک بچے اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنے خزانے کو سنبھال سکے، یہ دیوار کھڑی رہے، گرے گی نہیں. اور جب یہ اس قابل ہو جائیں گے، دیوار ہٹ جائے گی، یہ خزانہ اپنا نکال لیں گے. تو میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں پاکستان کی صحراؤں میں اور پہاڑوں میں رب نے خزانے رکھے ہیں، لیکن اوپر ابھی دیواریں لگائی ہیں. اب اگر گر گئی تو یہ لٹیرے سارے لوٹ کے لے جائیں گے. جب نظام خلافت کا جھنڈا لے کے کوئی نکلے گا اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہوگا، رب اصل وارثوں کو جو ہے وہ خزانوں کے منہ کھول کے دیواریں ہٹا کے دے دے گا، اور پاکستان ایسا ملک ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ. تو یہ خطہ، یہ پاکستان، یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے. اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، اور قائد کی امیدوں کا یہی
خاک ہے مرکز، اور اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، اور اسی پاکستان نے دنیا کے اوپر ایک روشن نام پانا ہے۔ اللہ کرے وہ دن ہمیں دیکھنے نصیب ہو، نہیں تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ نظریہ پاکستان ایک فکری گفتگو تھی، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ کے دلوں میں نعرے مچلتے رہے، ذوق بیدار ہوتا رہا، لیکن میں اس تسلسل کے ساتھ بولتا رہا کہ آپ کو موقع نہ مل سکا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کر لیتا ہوں، لیکن آپ کے ذوق اور آپ کے اندر جو مچلتے ہوئے نعرے ہیں اس کی آبیاری کے لیے ایک نعرہ میں خود لگا دیتا ہوں، لیکن کڑکتی بجلیوں کے ماحول میں اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیار اور اس وطن سے پیار، پاک فوج سے محبتوں کا اعلان۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاکستان، اسلام، پاک فوج کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو سیاسی استحکام نصیب فرما، اور اس میں سیاست کا وہ تصور جو دین کی روشنی میں ہے اس کو فروغ نصیب فرما، اور نظام مصطفیٰ کا سویرا عطا کر دے۔ پاک فوج کی قدم قدم پہ مدد فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، جو دیدہ اور نادیدہ ہاتھ ان ظالموں کی پشت پر ہیں، اے اللہ انہیں بھی توڑ دے، اور پاکستان کو امن کے سویرے عطا کر دے۔ یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا فرما۔ جو لشکر اور سپا اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور اس وطن کی مانگ اجاڑنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ فلسطین کے بلکتے روتے اور جاں بلب بچوں کے لیے دعا ہے، ان بوڑھی ماؤں کے لیے دعا ہے، اور ان جوان لوگوں کے لیے کہ جن کی لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں، دعا ہے اللہ فلسطین کی مدد اور نصرت فرما۔ پوری امت کمزور بھی ہے، بزدلیاں بھی آ گئیں، حکمران بھی نااہل ہیں، اے مالک تو ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے، مالک فلسطینیوں کی مدد فرما، ان کی نصرت، تائید اور اعانت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بزرگ مجھے کسی واقعہ کی طرف اشارہ دے رہے تھے، موضوع نہیں تھا، انشاءاللہ کبھی پھر آیا تو اس عنوان سے بات کر کے ضرور ہوگی۔ ہر ماہ، ہر مہینے کا آخری منگل آپ کے قریب کھاریاں جو مین عیدگاہ ہے اس میں درس ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک۔ اگر آپ کوشش کر کے تشریف لا سکیں، یا آپ اگر گئے ہوئے ہوں، تو ہر ماہ کا آخری منگل مغرب سے عشاء تک مرکزی عیدگاہ کے اندر درس قرآن ہوتا ہے۔ اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی میں زیارت وہاں بھی کر پاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔